کہ دین اسلام میں ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قتل انہیں کون کرے گا؟ کیا قتل انہیں جا کر کے ایک عام انسان کرے گا، یا کوئی مسلمانوں کی کوئی تنظیم کا ذمہ دار فتویٰ دے دے گا قتل کرنے کے لیے، وہ جا کر کے اسے قتل کریں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. قتل کرنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے. حاکم وقت اسے قتل کرے گا. قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، یہ لوگ قتل کریں گے. عام آدمی کسی کو بھی قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے. یہ شریعت کے اندر حرام ہے، یہ ناحق قتل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ اپنے نبی کی تعظیم کرنے والا، اپنے نبی کے مقام مرتبے کو جاننے والا ہے. لہذا ہمیں صبر کرنے کی ضرورت. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حاکم وقت تک یہ عدالت تک پہنچائے، ثبوتوں کو اکٹھا کرے، گواہوں کو اکٹھا کرے، لیکن اس کو قتل کر دینا میرے بھائیوں یہ کسی بھی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے. عدالتیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے حاکم ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، ان کے پاس جرم جائے گا، ان کے پاس کیس جائے گا، اس کیس کی تحقیق کی جائے گی. جرم ثابت ہونے کے بعد اگر حاکم وقت کا فیصلہ آئے گا تو حاکم وقت کے فیصلے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن عام آدمی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے اور قانون عام آدمی ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ حاکم وقت کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. حاکم وقت ہی قانون کو نافذ کرنے کا اس کے پاس پاور ہوتا ہے. یہ پاور ہر آدمی کو نہیں دیا گیا ہے. اگر یہ پاور ہر آدمی کو دے دیا جائے، دنیا کے اندر بدامنی ہوگی، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، کسی بھی انسان کا خون محفوظ نہیں رہے گا اور سب کے خون اور سب کی عزتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اس لیے کسی بھی شاتم رسول کو اور کسی بھی اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرنے والے کی سزا گرچہ شریعت کے اندر قتل ہے، لیکن اس کو قتل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ایک عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اسے حاکم وقت پہنچائیں. جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر ایسا معاملہ نہیں وہاں پر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. آپ کا کام صرف لوگوں کو بتا دینا ہے، لوگوں کو نصیحت کر دینا ہے، اس کا حکم بتا دینا ہے. البتہ اس کے قتل پر لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو بلانا اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اس کے لیے معمور کرنا کہ تم جاؤ فلاں آدمی قتل کر کے آؤ، فلاں آدمی قتل کر کے آؤ، یہ میرے بھائیوں شریعت کے اندر بالکل حرام ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی شان میں جب گستاخی کی جاتی تھی، آپ کی اجازت ہوتی تھی تبھی اسے قتل کیا جاتا تھا. اگر آپ کی اجازت نہ ہوتی تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا. آپ کی شان میں کئی مرتبہ گستاخی کی گئی، لیکن آپ نے صبر کیا اور آپ نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. لیکن جن کو آپ نے مناسب سمجھا انہیں آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کو قتل کیا گیا. لہذا اگر آپ کی شان میں گستاخی بھی کی جا رہی ہو اور اس طریقے سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو بھی ہمیں اسے قتل کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ حاکم وقت سے قتل کرے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کے پاس بستر پر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی آدمی کو پاؤں تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تمہارے بھی نے کہا کہ تم قتل مت کرو اسے، گواہ لے کر کے آؤ. انہوں نے کہا کہ ہم ثبوت لے کر کے آئیں گے، گواہ لے کر کے آئیں گے. وہ اپنا ناجائز کام کر کے چلا جائے گا. تمہارے بھی نے فرمایا اے لوگوں دیکھتے ہو کہ ہفتے ساتھ کتنے غیرت مند ہیں؟ میں 7 سے زیادہ غیرت مند ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ کے حدود کی دنیا کے اندر پامالی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، رشوت لی جاتی ہے، سود لیا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے. سب اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے ملیمیٹ کر دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین صبر کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور بھی ہے. لہذا کسی کا قتل کرنا میرے بھائیوں یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے. یہ جرم عظیم ہے. یہ ناحق قتل کرنا ہے. اور دنیا کے اندر جو 3 سب سے بڑے گناہ ہیں ان 3 گناہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ناحق کسی کو قتل کیا جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور جو نہ کسی قتل نہیں کرتے دوسرے نمبر پر ہے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے تیسرے نمبر پر ہے. یہ 3 گناہ دنیا کے اندر سب سے بڑے گناہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. توبہ کے بغیر اس کی مغفرت نہیں ہوگی. نمبر 2 کسی کو ناحق قتل کرنا یہ دوسرے نمبر پر اس کائنات میں گناہ ہے. تیسرا کسی کے ساتھ زنا کرنا یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا میرے بھائیوں کسی کو اگر کوئی ایسا کرتا ہے ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اسے حاکم وقت پہنچا دیں. اسے قتل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر مان لیجئے حاکم وقت اسے سزا نہیں دیتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہم اس کے لیے دکانوں کو جلائیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں،
اور اس طریقے سے املاک کو نظر آتش کریں اور اسے راستہ جام کر دیں، یا اس طریقے سے اور کوئی ایسی حرکت کی جائے جو اسلام جس سے بری ہے، اسلام اس طرح کی کسی چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ حاکم وقت نے سزا نہیں دیا، قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں بھی غیرت ہے، ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہر مسلمان کو محبت ہے، لیکن محبت کا ایک ضابطہ ہے۔ کیا اللہ کے رسول کے صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ کیا اللہ رب العالمین کو اپنے نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا اس طریقے خلفائے راشدین کو اللہ کے رسول سے محبت تھی؟ سب کو محبت تھی، سب کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرے گا مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے بچوں سے، دنیا والے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اسلام یہ جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام ٹھوس بنیادوں کا، ٹھوس ضابطوں کا، ٹھوس اصولوں کا نام ہے، اسلام دلیلوں کا نام ہے، اسلام برہان اور حجت کا نام ہے، اسلام جذبات کا اور عقل کے کو استعمال کرنے کا نام نہیں ہے۔ لہذا اگر انہیں سزا نہیں دی جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان سے انتقام لینے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ضرور انتقام لے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، جو نہیں دے گا سزا وہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قانون کو دنیا کے اندر نافذ کریں۔ کسی کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کو مارو، لیکن کون اسے مارے گا؟ ماں باپ اسے ماریں گے۔ ایک عام آدمی کو اس کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر ایک عام آدمی دوسرے بچے کو مارے گا، دنیا کے اندر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، آپس میں لڑائی ہوگی، آپس میں جھگڑا ہوگا، اور لوگ اسے بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے قتل عام کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کا اصول کتنا سچا ہے، کتنا پیارا ہے۔ اسلام یہ سلامتی والا دین ہے، اس میں ہر انسان کے خون کی حفاظت کی گئی، ہر انسان کی عزت کی حفاظت ہے اس کے اندر۔ اگر انسان جذبات میں آ کر کے قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسلام اس سے بری ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو مظاہرات کر کے گاڑیوں کو، اور جو بیچارے معصوم لوگ ہیں اور جن کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو تکلیف دینا، ان کو مارنا، ان پیٹنا، ان کی گاڑیوں کو جلا دینا، نظر آتش کر دینا دکانوں کو، اور اس طریقے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دینا، مارنا، یہ میرے بھائیو قانون ہاتھ میں لینا ہے، یہ دین کے حدود کی پامالی کرنا ہے۔ دین اسلام کے اندر اس طرح کی کسی بھی تعلیم کا حکم نہیں موجود ہے۔ اسلام نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر وہ سزا نہیں دے گا، قیامت کے دن اس کی بات پرس ہوگی، اس سے سوال کرے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، خود اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، بچوں کی دینی تربیت کریں، گھر والوں کی دینی تربیت کریں، گھر والوں کے اندر دینی، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، خود اسلام پر عمل پیرا ہوں، لوگوں کو اور اس طریقے گھر والوں کو اسلام پر عمل کرائیں، اور لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اگر کوئی مانتا ہے الحمدللہ، نہیں مانتا ہماری ذمہ داری یہاں پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ قانون ہاتھ میں لینا یہ صرف حاکم وقت کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، یہ پاور دیا ہے۔ لہذا ایسا کوئی بھی عمل کرنا جو قانون کے خلاف ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو اللہ کے رسول کا، اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا انتقام لے۔ ہمارے نبی کا مذاق اڑانے والا دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ایسے آدمی کے لیے رسوائی۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے باقاعدہ فرما دی انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، محمد کا مطلب جس کی تعریف کر دی گئی ہو، لہذا جو محمد کی تذلیل کرے گا، محمد کی شان میں توہین کرے گا، وہ گویا کہ خود اپنی تذلیل کرتا ہے، وہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ محمد کو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں گستاخی کرنے سے آپ کی شان میں کبھی کبھی واقع نہیں آئے گی۔ آپ تو چراغ ہیں۔